اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ سپارہ نمبر 1 آیت نمبر 30 سے 39 تک، رکوع نمبر 4۔ اور یاد کرو جب کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ در حقیقت خلیفہ نائب کو کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کو مغالطہ لاحق ہے کہ خلیفہ اور جانشین کسی کی موت کے بعد مقرر ہوتا ہے، زندگی میں نہیں ہوتا۔ لیکن اس دنیا میں انسان کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے وائسرائے کا تصور ذہن میں رکھیں کہ 1947 سے پہلے ہم انگریز کے غلام تھے۔ ہمارا اصل حاکم انگلستان میں تھا، جبکہ دہلی میں وائسرائے ہوتا تھا، اور اس کا کام یہ تھا کہ ہر میجسٹی یا ہیز میجسٹی کی حکومت کا جو بھی حکم موصول ہو اسے بلا چون و چرا بغیر کسی تغیر اور تبدل کے نافذ کرے۔ البتہ وائسرائے کو اختیار حاصل تھا کہ اگر کسی معاملے میں انگلستان سے حکم نہ آئے تو وہ یہاں کے حالات کے مطابق اپنی بہترین رائے قائم کرے۔ وہ غور و فکر کرے کہ یہاں کی مصلحتیں کیا ہیں، اور یہی رشتہ قائم کر کے اصول کے حاکم اور زمین پر اس کے خلیفہ کے مابین ہے۔ یعنی کائنات کا اصل حاکم اور مالک اللہ ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا لیا۔ زمین پر انسان اس کا خلیفہ ہے۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اس پر تو بے تغیر اور تبدل کے عمل کرے، اور جس معاملے میں کوئی وضاحت نہیں ہے وہاں غور و فکر اور سوچ بسار سے کام لے۔ اس معاملے کو ہم اجتہاد کہتے ہیں، اجتہادی معاملات۔ اب یہ حیثیت اللہ نے انسان کو دی۔ انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ فرشتوں نے، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا، اور ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو انسان کے بارے میں یہ گمان اور یہ خیال کہاں سے آ گیا کہ آپ ایسے کو مقرر کریں گے جو فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ اس کے ضمن میں دو آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر جنات موجود تھے، اور انہیں بھی اللہ نے کچھ تھوڑا سا اختیار دیا ہوا تھا، اور انہوں نے یہاں فساد برپا کر رکھا تھا۔ انہی پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے سمجھا کہ انسان بھی زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ ایک دوسری اصولی بات یہ کہی گئی ہے کہ جب خلافت کا لفظ استعمال ہوا تو فرشتے سمجھ گئے کہ انسان کو زمین میں کوئی نہ کوئی اختیار بھی ملے گا۔ جنات کے بارے میں خلافت کا لفظ کہیں نہیں آیا، البتہ جنات جہاں پہ ضرور رہتے تھے انسانوں سے پہلے، لیکن کہیں خلافت کا ذکر نہیں آیا کہ ان کو ملی۔ یہ صرف انسان کے بارے میں آ رہا ہے، اور خلیفہ بالکل بے اختیار نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جہاں واضح حکم ہے اس کا کام اس کی تنفیذ ہے، اور جہاں نہیں ہے وہاں اپنے غور و فکر اور سوچ بچار کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اسے بہتر سے بہتر رائے قائم کرنا ہوتی ہے۔ اللہ نے تو چنانچہ اللہ نے اس قیاس کے بعد جو انہوں نے کیا کہ انسان کو زمین میں اختیار ملے گا تو یہاں فساد ہوگا، خون ریزی ہوگی، اللہ نے فرمایا کہ اپنی حکمتوں سے میں خود واقف ہوں۔ میں انسان کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام۔ مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ اس سے مراد تمام اشیاء کے نام ہیں، اور وہ تمام اشیاء کے ناموں سے مراد ان کا حقیقت کا علم ہے۔ آپ انسانی علم کا تجزیہ کریں تو وہ یہی ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچانتا ہے، پھر اس کا ایک نام رکھتا ہے، یا اس کے لیے کوئی اصطلاح یعنی ٹرم قائم کر لیتا ہے۔ وہ اس نام اور اصطلاح کے حوالے سے اس چیز کے بارے میں بہت سے حقائق کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو تمام نام سکھا دیے،
گویا کل مادی کائنات کے اندر جو کچھ وجود میں آنے والا تھا ان سب کی حقیقت سے حضرت آدم کو امکانی طور پر آگاہ کر دیا گیا۔ اور انسان کو حاصل ہونے والے علم کے بھی دو حصے ہیں، ایک الہامی علم، ریویلڈ نالج، جو اللہ وحی کے ذریعے بھیجتا ہے، جبکہ ایک علم بالحواس یا اکتسابی علم، ایکوائرڈ نالج، جو انسان خود حاصل کرتا ہے۔ اس نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، نتیجہ نکالا، دماغ کے کمپیوٹر نے اس کو پروسیس کر کے اس نتیجے کو کہیں محفوظ کر لیا میموری میں، پھر کچھ دیکھا، کچھ اور سنا، کچھ اور چھوا، کچھ اور چکھ کر، کچھ اور سونگھ کر کچھ معلوم ہوا اور کچھ اور نتیجہ نکالا تو اسے پھر سے یادداشت کے اس میں ڈال دیا میموری میں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ اور اس سے پہلے کیا کیا؟ پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو، اور فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ خلیفہ کے تقرر سے زمین کا انتظام بگڑ جائے گا تو پھر تم پروف کرو اپنی بات۔ انہوں نے کہا پروردگار، نقص سے پاک تو صرف آپ ہی کی ذات ہے، آپ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاط سے مبرر اور منزہ اعلیٰ ہیں۔ ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ اس کی یہی تعبیر بہتر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی اس کائناتی حکومت میں ملائکہ کی حیثیت در حقیقت اس کے کارندوں یا سول سرونٹس کی ہے، چنانچہ ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے مطابق علم دیا گیا۔ یقیناً آپ ہی ہیں جو سب کچھ جاننے والے، کامل حکمت والے ہیں۔ اب یہ فرشتے کہتے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، یعنی آپ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی مالک ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے، باقی تو مخلوق میں سے ہر ایک کا علم ناقص ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ تو جب اس نے بتا دیے ان کو ان سب کے نام تو اللہ نے فرمایا کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو، یعنی جو تمہاری نگاہوں سے اوجھل اور مخفی ہیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو۔ ان الفاظ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ فرشتوں کی خواہش تھی کہ خلافت فرشتوں کو ملے۔ پیچھے انہوں نے اپنے دل کی وہ بات بیان کی ہے نا کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ہم آپ کی پاکی بولتے ہیں، تو پھر بھی آپ زمین جو ہے وہ دے رہے ہیں جس سرکش کو۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ خلافت انہیں ملے۔ ہم خدام ادب ہیں، ہر وقت تسبیح کرتے ہیں، تمہید کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں، تو یہ خلافت کسی اور کی مخلوق کو کیوں دی جا رہی ہے، کسی اور مخلوق کو کیوں دی جا رہی ہے؟ چنانچہ باغ تیسری مخلوق کا ذکر بھی آئے گا، لہٰذا یہاں نوٹ کر لیں کہ اللہ کی 3 مخلوقات ایسی ہیں جو صاحب تشخص اور صاحب شعور ہیں، جن میں انا یعنی کہ میں کا شعور ہے۔ ایک ملائکہ ہیں، ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہوئی، دوسرے انسان ہیں جن کی تخلیق گارے سے ہوئی، اور تیسرے جنات ہیں جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہوئی۔ باقی حیوانات میں ان میں کانشیسنس نہیں ہے، اتنی شعور ہو بھی جائے نا تو سیلف کانشیس نہیں ہے، خود شعوری نہیں ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ یہاں ایک بات سمجھیں کہ آدم کو تمام ملائکہ کے سجدے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ صرف تعظیماً تھا؟ اور اگر تعظیماً تھا تو کیا آدم خاکی کی تعظیم مقصود تھی یا کسی اور چیز کی تعظیم تھی؟ سورہ حجر کی آیت نمبر 29 میں آیا ہے، پھر جب میں نے اس کی تخلیق مکمل کر لی اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دی تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ چنانچہ تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے، اس کے اندر موجود روح ربانی کی ہے۔
تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ اب یہاں پہ بات نوٹ کرنے کی کہ فرشتہ جن یہاں پہ کیا کرا تھا، جن نے اصل میں بہت زیادہ عبادت کر لی ہوئی تھی، جن نے عبادت اس قدر کر لی ہوئی تھی ابلیس نے کہ دنیا کا اس نے کوئی کونا نہیں چھوڑا تھا کہ جہاں پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو، ہر زمین کے ہر کونے میں اسے سجدہ کیا ہوا تھا، اور اس کی نیت بھی بیک آف دا مائنڈ یہی تھی کہ خلیفہ مجھے بنا دیا جائے گا۔ اسی لیے اپنی عبادت کی وجہ سے اللہ نے اس کو فرشتوں کی ڈیوٹیز دے دی ہوئی تھی۔ وہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، وہ جنوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن نیت اس کی بھی یہی تھی کہ ظاہر سی بات ہے اتنے بڑا زمین ہے تو اگر خلیفہ کوئی بنے گا تو میں اتنی عبادت کر لوں کہ پھر میں بن جاؤں اور یہ جنوں کے حصے میں ہی آ جائیں۔ اور ہو گیا وہ کافروں میں سے، یا اور تھا وہ کافروں میں سے۔ اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے مراد ہے یہ کون سی جنت ہے؟ اب کچھ حضرات کے نزدیک یہ جنت کہیں آسمان ہی میں تھی، اور آسمان ہی میں حضرت آدم کی تخلیق ہوئی۔ البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ وہ جنت الفردوس نہیں تھی، جس میں جانے کے بعد نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اس جنت میں تو آخرت میں لوگوں کو جا کر داخل ہونا ہے، اور اس میں داخلے کے بعد پھر وہاں سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تخلیقی آدم اسی زمین پر ہوئی ہے۔ وہ تخلیق جن مراحل سے گزری وہ اس وقت ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، لیکن اللہ نے بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو کہا کہ جاؤ جنت میں اور کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو، یہاں ہر طرح کے پھل موجود ہیں، یعنی جو چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا۔ یہاں پر اس درخت کا نام نہیں لیا گیا، اشارتاً کہہ دیا گیا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تم حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں۔ اس کی تفصیل سورہ طٰہٰ میں آئی ہے کہ شیطان نے انہیں کس کس طریقے سے پھسلایا اور انہیں کس درخت کے پھل چکنے پر آمادہ کیا تھا۔ تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں وہ تھے، یعنی وہ کیا کیفیت تھی؟ نہ کوئی مشقت، نہ کوئی محنت، اور انسان کو ہر طرح کے اچھے سے اچھا پھل مل رہا تھا۔ وہاں سے اس نے نکلوا دیا کہ جاؤ اب زندگی کے تلخ حقائق کا سامنا کرو۔ اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ نوٹ کر لیں یہاں پر جمع کا صیغہ آ رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تو ایک دشمنی تو شیطان اور آدم کی ہے، اور جبکہ ایک دشمنی انسان میں مرد اور عورت کے مابین بھی ہے۔ عورت مرد کو پھسلاتی ہے اور غلط راستے پہ ڈالتی ہے، اور مرد عورت کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ایک خاص مدت تک۔ اب زمین تمہاری جائے قیام ہے، یعنی کہ اور جہاں ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن یہاں ایک وقت جو ہے معین کر دیا گیا ہے، ابدی نہیں ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے جو ہے وہ تمہیں رہنا ہے۔ پھر سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے چند کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ اس کی وضاحت سورہ الاعراف میں ہے، جب حضرت آدم نے اللہ کے حکم میں عتاب آمیز سے سنا اور جنت سے باہر آ گئے تو سخت پریشانی اور ندامت پیدا ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا، مجھ سے کیسی خطا ہو گئی کہ میں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ لیکن ان کے پاس توبہ اور استغفار کے لفظ نہیں تھے، وہ جانتے نہیں تھے کہ کن الفاظ میں اللہ سے معافی چاہیں۔ اس کا ہم آگے سورہ الاعراف میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور آدم کی تمام اولاد جو ہے وہ خطا کار ہے، اور ان خطا کاروں میں بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ یہ حدیث ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن و خیر الخاطئین توابون۔ یقیناً وہی ہے توبہ کا بہت قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، اور جو اتر جاؤ، تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی ان کے لیے غم ہوگا، اور جو کفر کریں گے وہ آگ والے ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔